بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 16واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ قریش کا غیظ و غضب اور ابو طالب کو قریش کا دیا گیا چیلنج۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تیزی سے پھیل رہی تھی اور معاشرے کے نیک لوگ آپ کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر شرک کے علمبردار بہت تل ملائے اور ان کے دلوں پر سانپ لوٹنے لگا۔ خدا کی عبادت سراسر بتوں کی توہین تھی، اسلام کی عزت کفر کے لیے سراپا ذلت تھی، اور مسلمانوں کی سربلندی کافروں کے لیے خطرہ تھی، لہذا کافر غصے سے بے تاب ہو گئے، بالکل آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے قسمیں کھائیں کہ اب ہم محمد کے لیے ننگی تلوار ہیں، جہاں پائیں گے اسے ستائیں گے اور جس طرح ہو سکے گا اس کا دل دکھائیں گے، جسم کو بھی زخمی کریں گے اور روح کو بھی چھلنی کریں گے اور اس کے دین کو مٹا کر چھوڑیں گے۔ ناظرین کرام، چنانچہ انہوں نے اپنے شاعروں اور بدمعاشوں کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا۔ اب وہ آپ کو گالیاں دیتے، آپ پر تہمتیں لگاتے، اشعار میں آپ کی بے عزتی کرتے، لوگوں میں آپ کے خلاف بدگمانیاں پھیلاتے اور آپ کی عقل و نیت پر حملے کرتے۔ کوئی کہتا یہ تو جادوگر ہے، کوئی کہتا اس پر تو جادو کا اثر ہے، اور کوئی کہتا کہ اس کو شہرت کی ہوس ہے۔ ایک دن کچھ مشرک سردار کعبہ میں جمع ہوئے اور آپ ان کا موضوع گفتگو بنے۔ کہنے لگے، ارے محمد کہتا ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے اور اپنے کیے کا حساب دیں گے۔ اچھے کاموں میں اچھا بدلہ پائیں گے اور برے کا برا۔ اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ ناظرین کرام، پھر انہوں نے سوچا کہ ذرا محمد کو بلائیں اور کچھ بحث و مناظرہ کریں۔ اگر وہ اپنی باتوں میں سچا ہوگا تو دلیل دے گا، اور اگر جھوٹا ہوگا اور محض دعویٰ ہی کرتا ہوگا تو ہم کو حق ہوگا کہ اسے جتنا چاہیں ستائیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آپ کے پاس ایک آدمی دوڑایا۔ آدمی پہنچا تو آپ کو ان کی طرف سے کچھ امید ہوئی۔ آپ نے سوچا کہ شاید ان پر حق بے نقاب ہو گیا اور شاید اب وہ ایمان لے آئیں۔ یہ سوچ کر آپ بے تابی سے ان کی طرف بڑھے، لیکن وہاں تو کچھ اور تھا۔ وہاں تو وہی دل خراش باتیں تھیں، وہی ضد اور نفرت کی ادائیں تھیں۔ سرداران قریش نے کہا، ہم تو جانتے نہیں کہ عرب میں کوئی ایسا آدمی ہوا ہو جس نے تمہاری طرح اپنی قوم کو تنگ کیا ہو۔ تم نے ہمارے دین میں عیب نکالا، ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہا، ہمارے باپ دادا پر کیچڑ اچھالی۔ ہاں، تو نے یہی کیا اور پوری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ خود ہی بتاؤ کیا اور کون سی بات رہ گئی جو تم نے چھوڑ دی؟ لیکن سنو، اب بھی ہم تم کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، دولت، عزت، شہرت سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دولت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تمہارے قدموں پر دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ شہرت کی تمنا ہو تو بتاؤ، ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اور اگر کہیں دماغی مرض ہے یا جنات کا اثر ہے تو ہم اچھے سے اچھے علاج کا انتظام کریں گے، علاج تمہارا ہوگا، پیسہ ہمارا لگے گا۔ ناظرین اکرام، ان تمام باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و نیت پر زبردست حملہ تھا، چنانچہ آپ کو بہت ملال ہوا۔ آپ نے فرمایا، مجھ میں اس طرح کی کوئی شکایت نہیں، مجھ کو مال و دولت کی کوئی تمنا نہیں، شہرت یا بادشاہت کی بھی ہوس نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔
اسی نے مجھ کو بھیجا ہے تاکہ تم کو غفلت سے چونکا دوں، برائی کا برا انجام بتا دوں اور نیکی کا نیک انجام سنا دوں، اور تم چاہو تو تمہیں رب کے راستے پر چلا کر اس سے ملا دوں۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں کا ان پر کیا اثر ہوا؟ جاہلیت کی رگ اور پھڑک اٹھی اور ان میں ایک شور مچ گیا۔ اب جو کچھ منہ میں آیا وہ بکنے لگے اور انہوں نے کچھ الٹے سیدھے مطالبات بھی کیے۔ بولے اگر تم سچ مچ اللہ کے رسول ہو اور اس نے تم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے تو ان مطالبات کو پورا کرو، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ تم سچے ہو اور اس وقت ہم تمہاری بات مانیں گے۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے ایک چشمہ رواں کر دے، چشمہ بھی ایسا کہ زمزم سے بھی میٹھا ہو، اور جیسے شام و عراق کی نہریں بہتی ہیں ہمارے یہاں بھی بہنے لگیں۔ کسی نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ تم کو باغوں اور محلوں میں رکھے اور سونے چاندی کے بہت سے خزانے دے دے تاکہ تم عیش کی زندگی گزار سکے۔ یہ کیا کہ ہماری طرح بازاروں میں مارے مارے پھرتے ہو اور روزی کے پیچھے خون پسینہ بہاتے ہو۔ کسی نے کہا یمامہ میں ایک آدمی ہے رحمان، وہی تم کو یہ سب باتیں سکھاتا ہے، تم سن لو، ہم رحمان پر تو ایمان لانے سے رہے، اور اگر ایسا نہیں تو تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم بھی پڑھ لیں۔ ناظرین اکرام، کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کو ہم پوجتے ہیں، اگر تم اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرو یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ ذرا ہم بھی دیکھیں کہ کیسی سزا اور کیسا عذاب ہے جس کی تم دھمکیاں دیتے ہو۔ آپ نے فرمایا پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے بھی اچھی چیزیں دے دے، چاہے تو ایسے باغ دے دے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں، اور چاہے تو بہت سے محل دے دے۔ ان لوگوں نے کہا محمد ہم نے تمہارے سامنے کتنی ہی باتیں رکھیں لیکن تم نے ایک نہ سنی، ہم نے تم سے کتنی ہی خواہشیں کی لیکن تم نے سب ٹھکرا دیں۔ سن لو اب ہمارے پاس عذر ہے اور اب ہمیں حق ہے کہ تمہارے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں۔ یاد رکھو ہم تمہاری جان ہی لے کر چھوڑیں گے، اب تو یا تم رہو گے یا ہم۔ اور اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر لیا، بالکل آخری اور محکم فیصلہ۔ لیکن اگر محمد کو قتل کیا تو ابو طالب کا کیا ہوگا؟ ان کے کلیجے میں آگ لگ جائے گی اور جہاں وہ بگڑے سارے آل مطلب بگڑ جائیں گے، پھر تو بہت برا ہوگا۔ یہی لوگ تو قریش کے سردار اور سرکار ہیں، ان کے بعد کیا بنے گا؟ ناظرین اکرام، یہ خیال آتے ہی مشرکین مکہ کی ہمت جواب دینے لگی اور سارے حوصلے پست ہو گئے۔ مگر ہاں ایک شکل ہے، کوئی ترکیب کی جائے کہ محمد ابو طالب کی نظر سے گر جائے یا کم از کم ان کا دل پھیکا ہو جائے کہ اس کو ہم قتل کریں تو وہ چپ چاپ رہیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت سوچا اور کئی دن تک سوچا۔ بالآخر ان نادانوں کی عقل نے مشورہ دیا کہ ابو طالب کے پاس اپنا ایک جوان لے کر جاؤ، جوان بھی ایسا کہ طاقت اور بہادری میں مشہور ہو اور دنیائے حسن کا بھی بادشاہ ہو، اور پھر ان سے کہیں کہ اپنے بھتیجے کو دے دیں اور اس کی جگہ اس جوان کو رکھ لیں۔
تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 16واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔